أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. سورة توبہ آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 117 تک انشاءاللہ موجودہ وقت میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. سورہ توبہ کا ایک بڑا حصہ جو نصف سے بھی زیادہ ہے اور آٹھ والا حصہ ہے پہلا نصف دوسرا یہ غزوہ تبوک کے بارے میں. غزوہ تبوک ایک بہت ہی مشکل مرحلہ تھا. تقریباً 650 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ طے کرنا تھا. لشکر قوم کا مقابلہ کرنا تھا کہ جو اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے ایران اور روم سپر پاورز سمجھی جاتی تھی, بہت طاقتور تھی. 1,00,000 کا لشکر لے کر اور وہ لوگ آئے تھے اور جہاں جس علاقے میں آئے تھے اس کا فاصلہ مدینہ منورہ سے 650 کلومیٹر سے زیادہ تھا. ایک سفر بہت لمبا تھا اور پھر گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی اور پھر فصلیں تیار تھیں, کھجور کی فصل تیار تھی, اتارنے کے دن تھے. یہ ساری چیزیں اکٹھی ہونے کی وجہ سے جب اللہ کے حکم پر اللہ کے رسول نے جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا تو بہت سارے لوگ نہیں جانا چاہ رہے تھے. تو قرآن کی بہت ساری سخت قسم کی آیات سورہ توبہ کی ان کے بارے میں جو نہیں جا رہے تھے. دو قسم کے لوگ تھے. ایک تو وہ کہ جو جنہیں قرآن منافق کہتے ہیں, اور دوسرا وہ طبقہ کہ جو وہ منافق تو نہیں تھے لیکن ضعیف الایمان تھے. ایمان کی نشانی یہ ہے کہ انسان میں جتنا ایمان طاقتور ہوتا ہے اتنا اسے اللہ کی اطاعت کرنے میں مدد ملتی ہے, اس ایمان کی وجہ سے. آج بھی ایسے ہمارے ایمان کو ہم اپنے اعمال سے پرکھ سکتے ہیں کہ ہمارا اعمال ہمیں کتنا حرکت میں لا سکتا ہے, کس کس موقع پہ حرکت میں لا سکتا ہے. اگر حرکت میں نہیں لاتا تو یہ سمجھے کہ جیسے گاڑی کا انجن ہوتا ہے, انجن اگر کمزور ہو تو گاڑی پھر اس طرح سے نہیں چل سکتی. اس طرح اگر انجن بالکل ٹھیک ہو سے اپنا تو اس طرح چل سکتی. ایمان بھی انسان کے اندر نیک اعمال کے اعتبار سے انجن کی طرح کام کرتا ہے. تو یہ جو یہاں سے آیات شروع ہو رہی ہے پہلی کورس سے, یہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے. اللہ نے ایسی دہشت پیدا کی دشمنوں کے دلوں میں کہ وہ مقابلہ کیے بغیر بھاگ گئے, چلے جنگ نہیں, اور بہت سارے علاقے مزید رسول اللہ کے سامنے تسلیم ہو گئے. بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا, بہت سارے لوگوں نے امن کے معاہدے کر لیے رسول اللہ کے ساتھ. اور زیادہ دھاک بیٹھ گئی اسلام کی اور مسلمانوں کی اور رسول اللہ کے لشکر کی کہ روم والے ڈر کے چلے گئے تھے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو اب سفر سے واپس آ رہے ہیں رسول اللہ, سفر سے واپس آ رہے ہیں اور اس سفر سے واپسی میں یہ آیات نازل ہوئی. اس پس منظر انشاءاللہ آپ پر حاضر. سورہ توبہ آیت نمبر 94. جب تم
ان کے پاس واپس پہنچ جاؤ گے، یعنی جب تم مدینہ پہنچو گے، رسول اللہ کو بتایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے ان منافقوں کے پاس کہ جو بہانے بنا کر پیچھے رہ گئے تھے اور دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ انہوں نے واپس آنا ہی نہیں، وہیں پہ ان سے لڑ کے مر جائیں گے، اتنے طاقتور لوگ۔ جب تم ان کے پاس واپس پہنچ جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں۔ اب جب تم واپس جاؤ گے تو یہ دوبارہ چاہیں گے کہ اسی طرح تمہارے درمیان شامل ہو، جو منافق کا کام ہو، تو عذر تراشیں۔ کہہ دیجئے عذر مت تراشو، ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے، اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دی۔ تم جو عذر بتا رہے جھوٹ بولو، اللہ نے اصلی تمہارا پرابلم جو منافقت ہے وہ بتا دی، اور ان قریب اللہ تمہارے اعمال دیکھے گا اور اس کا رسول بھی۔ پھر تم لوگ غیب و شہود کے جاننے والے کی طرف یعنی اللہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ یعنی یہ عذر تراشیاں نہ کرو، اللہ اور رسول تمہارا عمل دیکھیں۔ یہ آپ توجہ فرمائیں۔ وہ انسان جو گڑبڑ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب سے غلطی ہو تو طریقہ کیا ہوتا ہے، ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تم کام کرو، اب تمہارا عمل ہمیں بتائے گا کہ تم واقعی ٹھیک ہو گئے یا ٹھیک نہیں۔ اللہ کے پاس بھی ہمارا عمل گواہی دیتا ہے کہ ہم کتنے زیادہ اس کے آئین کے پابند، نہ کہ ہمارا زبان سے کہنا اور دل میں رکھ دینا۔ تو یہاں پر بھی عمل دیکھا جائے گا۔ ایک بندہ ہے، اس نے کوئی ملازم رکھا ہوا، وہ غلطی کرتا ہے، اس سے پوچھتا ہے تم نے کیوں غلطی کی، وہ کہتا ہے مجھ سے جان بوجھ کے نہیں ہوا، میں غلطی سے ہوں۔ اب وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں تو کیسے بیہیو کرتے ہو اس کے بعد۔ اب اگر وہ چیٹر ہوگا تو پھر دوبارہ وہی حرکت ہوگی، لیکن اگر واقعی اپنی اصلاح کر لی پھر اسے ریپیٹ نہیں کرے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بھی یہ فرما رہے کہ آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ رسول تمہارا عمل دیکھیں کہ تم کیا کرو، اور پھر اس سے بڑی بات کہ تم اس ذات کی طرف پلٹائے جاؤ گے آخر میں کہ جو چھپی باتیں بھی جانتا ہے اور ظاہر بھی جانتا ہے۔ غیب اور شہود، غیب کسے کہتے ہیں کہ جسے ہم لوگ اپنے حواس سے خمسہ سے ادراک نہیں کر سکتے، ایسی چیز جسے نہ ہم دیکھ سکتے، نہ ہم سن سکتے، نہ چکھ سکتے، نہ سوکھ سکتے، نہ لمس کر سکتے۔ یہ کچھ ایسے ہیں، مثلا فرشتہ غیب ہے مثال کے طور پر۔ اللہ کے لیے کچھ بھی غیب نہیں، ہماری نسبت سے کہا جا رہا ہے جو غیب اور شہود کا جانتا ہے۔ شہود کیا چیز ہے؟ جن کو ہم اپنے حواس سے خمسہ سے درک کر سکتے، جیسے میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری آواز سن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ غیب نہیں، غیب ہوا کہ جو حواس سے خمسہ سے ہم جس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے لیے کچھ غیب نہیں، ہماری نسبت سے چونکہ انسانوں سے کتاب ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ غیب اور شہود کے جاننے والوں کی طرف پلٹائے جاؤ گے، وہ تمہیں بتائے گا تم کیا کرتے ہو۔ 95 جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، ٹل جاؤ، تم ان کی گرفت نہ کرو، انہیں سرزنش نہ کرو۔ تو منافق کا ایک ہتھیار کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم میں تیرے کر، اللہ کی قسمیں بہت کھانا، زیادہ قسمیں کھانا یہ بھی نفاق کی علامت ہے۔ چونکہ جو بندہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے اور صحیح صاف ستھرا ہوتا ہے، وہ لوگ کو پتہ ہوتا ہے یہ بات ہی سیدھی کرتا ہے، اسے قسموں کی ضرورت۔ آج جو منافق ہے اسے ہر بات میں قسم کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اگر میری بات کو نہیں مانی قسم سے کنفیوز ہو جائے کہ اتنی بڑی قسم کھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، پس تم ان سے صرف نظر کرو، پس تم ان سے صرف نظر کر دینا، دوری اختیار کرو ان سے۔ یہ لوگ رجس، اللہ لفظ کا استعمال کیا،
بعض اوقات انسان اپنے عمل کی وجہ سے کیا قرار پاتا ہے اللہ کی نظروں میں رجس، انہو رجس۔ آپ دیکھیں اگر وفاداری نہ ہو، اگر مشکلات میں رسول کی اطاعت نہ ہو، تو وہ بندہ جو ہر روز رسول کو دیکھ رہا ہے اللہ کی نظروں میں رجس۔ اللہ کے رسول کو دیکھنا کتنا ثواب، اللہ کے نبی کی زیارت ہے، لیکن اگر اس کی اطاعت نہ ہو یہ زیارت فائدہ۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ لوگ رجس ناپاک ہیں اور ان سے سرزد ہونے والے اعمال کی سزا میں ان کا ٹھکانہ جہنم۔ 96 یہ تمہارے سامنے قسم کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، بس اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ یقیناً فاسق قوم سے راضی نہیں ہے۔ تم انسان ہو، تم ان کی قسموں سے امپریس ہو جاؤ، یار اتنی قسمیں کھا رہے بیچارے تو چلو چھوڑ دو، تم ہو بھی جاؤ اللہ نہیں ہو۔ یہ گویا اور منافقوں کے لیے بھی دھمکی ہے کہ یہ مت سمجھا کہ مسلمانوں کو قسموں شسموں سے چکر دے کر تم کا معاملہ سیٹ ہو گیا، اللہ نہیں چھوڑے گا تم کو، اور اصل تو اللہ کی پکڑ۔ 97 یہ ان کے بارے میں آئے تھے، دیکھیں 2 قسم کے لوگ تھے، ایک وہ تھے جن کو اہل مدینہ کہا جاتا شہر میں رہنے والے، اور ایک وہ تھے جنہیں اعراب کہا جاتا تھا، بادیہ نشین، شہر سے دور جیسے گاؤں ہوتے ہیں، دیہات ہوتے ہیں۔ یہ جو دیہاتی لوگ تھے یہ زیادہ ان پڑھ، زیادہ اجڑ، زیادہ ضدی۔ اگر اس طبقے سے پالا پڑا ہو دیہاتوں میں آپ کا، کسی بات پہ اڑ جائیں گے، سنیں گے نہیں، عقل ان کی تھوڑی سے زیادہ کام نہیں کرتی، اور جو ان کو پتہ ہے وہاں پہ اڑ جائیں گے، اگلی بات نہیں سنیں گے۔ تو انتہائی بات مزاج، البتہ اس مزاج کا بندہ شہر میں بھی ہو سکتا ہے اور اچھے مزاج کا بندہ دیہات میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن غالب چونکہ ماحول ان کا ایسا ہوتا ہے، ان کی تربیت ایسی ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ بھی ایسے تھے کہ جو بہت غلط قسم کی حرکات کرتے ہیں۔ اللہ ان کے بارے میں فرما رہا ہے یہ بادیہ نشین بدو کفر اور نفاق میں، یعنی منافقت میں انتہائی سخت ہے، اپنے مزاجوں کی وجہ سے مانتے نہیں بات، اور اس قابل ہی نہیں کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو کچھ نازل کیا ہے اس کی حدود کو سمجھ سکے۔ تو توجہ کیجیے گا، بات بدلوں کی ہو رہی ہے، لیکن اصل میں ان کا مزاج بتا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ مزاج ہی اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کی بات سمجھے۔ ضدی آدمی، ہر طرف آدمی، بات نہ سننے والا، غور نہ کرنے والا، یہ مزاج اس میں وہ قابلیت ہی نہیں ہے کہ کس میں قابلیت ہے؟ جو بات کو غور سے سنتا ہے، جیسے قرآن نے فرمایا اے رسول میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجیے جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں پھر سب سے اچھی بات کو پیچھے جاتے۔ یہ مزاج کہاں؟ اور ہٹ درمی اور ضدی اور اڑ جانے والے مزاج۔ اور اللہ بڑا جاننے والا اور حکمت والا، لہذا اللہ تمہیں ان کے مزاجوں کو دیکھ کے بتا رہا کہ یہ اس قابل زیادہ ٹینشن ان کی نہ لیں۔ لیکن سارے کیسے نہیں، آیت نمبر 98 میں فرمایا اور ان بدوؤں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کچھ رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں، ابھی بروں کی بات ہوئی، آگے آئے گی اچھوں کی بات۔ ان بدوؤں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کچھ رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں اسے جرمانہ سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ کہتے تھے کہ جنگ کے لیے مال کی ضرورت ہے، کہتے تھے مال کا۔ یہ جملے تاریخ میں موجود ہے منافقوں کے اندر، کہتے جب سے یہ رسول آیا ہم تو کلمہ پڑھ کے پھنس گئے، جو کوئی مسئلہ ہوتا کہتا پیسہ لاؤ، چندہ مانگ مانگ کے، آج کا لفظ ہے چندہ، ٹھیک ہے، چندہ مانگ مانگ کے اس نے ہمارا ناک کھلا، بھوکے ہو گئے، ہمارے بیوی بچے مر گئے۔ لہذا جب بھی کسی سخت جنگ کا مرڑ آتا تھا یہ خوش ہوتے تھے کہ گئے جان چھوٹے گی۔ اب سوچے کہ یہ ایمان ہو سکتا ہے اس دل میں، لیکن کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھا ہوا سے آپ کو چھوٹا سا مجیبہ بنا ایک سوال پڑھے
بچہ باہر گیا انگلینڈ کے مثال کے طور پر، تو وہاں اس نے اماں ابا کو بتایا بغیر شادی کر لی اور واپسی پہ گوری لے کے آ گئے. انہوں نے جب گوری دیکھی تو سارے وہ تو دیگر لوگ تھے بڑے مطلب مذہبی رکھ رکھا ہوا. انہوں نے کہا ابا نے کہا یہ تک تم نے ظلم کر دیا. تو اس نے کہا ابا پریشان ہے، کلمہ پڑھا اتنا ہی. اب وہ کمرے میں گئی، اونچی آواز سے اس نے میوزک لگا دیا تھوڑی دیر. باپ باپ پھر چیخنا شروع ہوئے اور یہ کیا لے کر آ گیا. اس نے کہا کلمہ پڑھو. کلمہ اس نے اس کا کلمہ ایسا ہوتا ہے. تھوڑی دیر بعد رات کو کھانے پہ اکٹھے ہوئے تو اس نے اپنے سسر کو جو پی ڈال، ٹھیک ہے کیسے وہ ان کا ماحول ہوتا ہے. اس نے کہا یہ کیا ظلم اٹھا کے لے آیا. اس نے کہا ابا کلمہ پڑھا ہوا ہے. تھوڑی دیر بعد وہ کپڑے غلط غلط پہن کے آ جائے، وہ پھر چیخے تو وہ پھر کہے کہ کلمہ اس نے پڑھا ہوا. تو بعض کا کلمہ ان کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں ڈالتا، بس یہ ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھا ہوا اس کو جو پڑھانا ہے تو مسلمان کی کرنا. یہ بھی ایسے کلمہ انہوں نے پڑھا ہوا تھا لیکن کا دل کرتا تھا رسول اللہ جائے اور کبھی واپس ہی نہ. ان کے ساتھی بھی اور یہ بھی وہی دشمنوں سے مارے جائیں اور آپ سب کا سانس لیں. تاکہ کن کن باتوں سے تھے، ایک تو یہ کہ مشکل چیزوں کا حکم دیتے تھے جہاد پر بلان، اور دوسرا چندہ مان. لہذا نے اس چندے کی بات کا خصوصاً ذکر کیا. ان بدوؤں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کچھ رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، جرمانہ سمجھتے ہیں، اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ تم پر گردش ایام آئے، ایسی مصیبت آئے کہ تم ان لوگوں کی جان چھوڑے. گردش ایام ان پر آئے. اللہ فرماتا ہے ان سے نفرت کا اظہار، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے. یعنی ساری باتیں خدا رب العالمین سنتا ہے اور آپ کو خبر دیتا ہے. اب اچھو 99 اور انہی بدلوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اب دیکھیں اب وہ جو تھے منافق ان کیونکہ ایمان کا ذکر ہی نہیں کیا. اب یہاں پہ اچھوں کی کیا صفت بتا رہے ہیں؟ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں. حالانکہ انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہوا لیکن اللہ ان کے ایمان کو ایمان اس کلمے کو ایمان کے کھاتے میں دیا. جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اسے اللہ سے قرب اور رسول سے دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. ان کا دل کرتا ہے ہم دیں گے اللہ خوش ہوگا، رسول ہمارے لیے دعا کریں گے، ٹھیک ہے، اس سے خوش ہوتے ہیں. ہاں یعنی اللہ تائید فرما رہا ہے ہاں یہ ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے. یعنی جو خرچ کر کے خدا سے قریب آنا چاہتے ہیں یہ قریب اللہ انہیں اپنا قرب عطا کرے گا اور ان قریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا. بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان. اب یہ ان کے ذکر کے بعد ایک بہترین طبقے کا ذکر ہے جنہوں نے سبقت لی. یعنی جب اسلام کی دعوت ان تک پہنچی تو سبقت لے گئے دوسروں پر ایمان لانے. حالانکہ حالات خراب تھے. حالات اچھے ہو تو اگر ایک کمپنی نئی شروع ہوا آپ کو پتہ نہ ہو چلے گی نہیں چلے گی اور وہ کہے کہ انویسٹمنٹ کرو، آپ ذرا تردد کا شکار. لیکن جب کامیاب ہو جائے پوری چرچا ہو جائے پھر آپ نے کہا میرا بھی سارا اس میں تھا. اس سابقون الاولون کون تھے جنہوں نے اسلام یعنی نہیں دیکھا کہ مصیبتیں ہیں مشکلات ہیں، فوراً ان کے دلوں کے اندر سے انہوں نے ایمان قبول کیا. اللہ ان کی تعریف کرتا. اور مہاجرین و انصار میں سے جن لوگوں نے سب سے پہلے سبقت، مہاجرین اور انصار بہت سارے ہیں لیکن ان میں سے سابقین اور جو نیک چال چلن میں ان کے پیچھے چلے. اب یہ بعد میں آنے والوں میں خوشخبری ہے. یعنی معیار وہ ہے سب سے پہلے جنہوں نے اسلام مشکل ایام میں ساتھ دیا اور مصیبتیں برداشت قربانیاں دی. کسی نے بیوی چھوڑ دی، کسی بچے چھوڑ دیے، گھر بار چھوڑ دیا، آدھی جائیداد اپنی مثلا مہاجر بھائی کو دے دی، رسول اللہ نے دے بھائی بنایا. یہ بڑی بات ہے. آدھی جائیداد آج بھی دیتے ہیں ویسے دیتے ہوئے پرابلم ہو، لیکن انہوں نے کیا یہ کام دے دی.
اور جو لوگ اس اچھائی والے طریقے میں انہیں فالو کریں. اب یہ قیامت تک جو بھی، کیونکہ اللہ کے ہاں زمان اور مکان کی محدودیت نہیں. اندر دیکھ رہے ایک سابقین کے دل کیسے تھے، کیفیت کیا تھی، آج والے بندے کے دل کیفیت اگر ویسی ہے جیسے مولا نے فرمایا تھا کسی کو تیرا بھائی جو اگر وہ آ سکتا تو صفین میں آ جاتا اور اس کا دل جو ہے وہ اس کیفیت میں ہے تو گویا وہ صفین میں میرے ساتھ تھا. اور پھر مولا نے فرمایا کہ صرف یہ نہیں، قیامت تک جتنے لوگ زمانہ جنہیں جنم دے گا اس دنیا میں آئیں گے، ان میں سے جس کی دلی کیفیت یہ ہے کہ اگر آج ہوتا تو سب کچھ چھوڑ کے میرے ساتھ آتا، وہ سب اس صفین میں میرے ساتھ تھے. تو زمان و مکان کی محدودیت نہیں، اپنی کیفیت چیک کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ کیفیت کب چیک ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر کوئی قومی مسئلہ آئے اور کہا جائے کہ مثلا سب آئے باہر نکلے، ٹھیک ہے، تو بندہ گیس کرے کہ مثلا اگر تبوک والا مسئلہ ہوتا تو میں کیا کرتا. وہ جو آپ رویہ اپنا رہے ہو نا وہی رویہ کچھ لوگ ہیں تب سے کرتے، وہ روم سے لڑنے جا رہے دماغ نہیں خراب ہو کچھ ایسے بڑے ماہر تجزیے کرتے ہیں، لیکن بچوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نہ خود جاتے ہیں نہ اپنے تجزیے سننے والوں کو جانے دیتے، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھتے، اور جو باہر نکلتے ہیں انہیں بیوقوف سمجھتے. یہ سارا پہلے اسلام کی تاریخ میں ہو چکا ہے. تو کربلا جا رہے تھے امام حسین صاحب لوگ کہتے بیوقوف ہے، مر گیا. لیکن ایمان جب انسان میں ہوتا ہے ان چیزوں کی اصلی رنگ دکھاتا ہے. دنیا کی اینک سے جب انسان دیکھتا ہے تو اصلی رنگ دکھائی نہیں دیتا، جو اللہ نے کسی چیز کا رنگ اس کی اصلی شکل بنائی ہوئی. اور مہاجرین و انصار میں سے جن لوگوں نے سب سے پہلے سبقت کی اور جو نیک چال چلن میں ان کے پیچھے چلے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ابد تک ہمیشہ رہیں گے. یہی عظیم کامیابی ہے. اب اگلی آیات جو ہے قرآن میں تو وضاحت کرتا ہوں، لیکن اگر آپ آرام سے قرآن پڑھیں گے نا تو کافی سارا اصل بات آپ کو سمجھ آ جائے. اب ذرا غور کیجیے 101 پر رسول اللہ سے خطاب ہے اور آپ کے آس پاس کے بدوؤں میں، آس پاس کے جو بدو ہیں اور خود اہل مدینہ میں ایسے منافق ہیں جو منافقت پر ڈٹے ہوئے، ٹھیک ڈٹ گئے منافقت، بدوؤں میں بھی اور جاتیوں میں بھی اور شہری میں. اے رسول آپ انہیں نہیں جانتے لیکن ہم جانتے ہیں. عنقریب ہم انہیں دو عذاب دیں، ڈبل عذاب، پھر وہ عذاب عظیم کی طرف پلٹائیں گے. یعنی قیامت دنیا میں ہم ان کو دیں گے اور آخرت میں پھر بڑے عذاب کی طرف پلٹائیں گے. یہ تو تھے منافق. اب ایک اور طبقہ بھی میں نے آپ سے کہا ضعیف الایمان. یہ ضعیف الایمان کون ہوتے ہیں؟ منافق کی بات سن کے اس کے اثر پہ آنے لگے، یار بندہ بات ٹھیک کر، ٹھیک ہے، سمجھدار ہوتا ہے، پیچھے اپنا ایمان مضبوط نہیں ہوتا، اپنا چیزوں کو اینالائز کرنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہوتی. وہ جو آواز چلتی ہے اس کے پیچھے چل پڑتا. یہ ہماری اکثریت وہی ہے جو ووٹ دیتے ہیں نا پہلے گالی دیتے رہتے ہیں، پھر الیکشن ہوتا ہے پھر اس کو ووٹ دے رہے. یہ وہی ضعیف الایمان ضعیف العقل. اللہ کیا فرما رہا ہے 102 اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. یہ چونکہ پکے منافق نہیں ہیں لہذا جب ان کو احساس ہو جائے کہ یار کام خراب ہو گیا تو کہتے ہیں ہم سے غلطی ہو. منافق قسمیں کھا کے فراڈ کرنے کے لیے کہتے ہیں ہم سے غلطی ہو. یہ صحیح سے اعتراف کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے نیک عمل کے ساتھ برے عمل کو مکس کر دیا تھا، مکس اپ ہو گیا تھا، سمجھ نہیں آئی. ہم سمجھے کہ یہ کام ٹھیک ہے لیکن ہم سے ہو گیا. بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کرے. اللہ بھی بندہ چیک کرتا ہے پھر اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے خرابی کی کیوں. ہو سکتا ہے دونوں نے کام ایک کیسا کیا ہو لیکن ایک نے بدنیتی کی بنا پر اور ایک سے غلطی سے ہو گئی، تو دونوں کا معاملہ اگرچہ عمل بظاہر ایک ہے
لیکن معاملہ الگ الگ ہے. چونکہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ علیم بذات الصدور نے، جو سینوں کے حال جانتا ہے. بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. تو ان میں سے کچھ لوگ آئے رسول اللہ کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ، پہلے نہیں پیسے دیے تھے، کہتے یا رسول اللہ، صحیح دل سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہم سے لے پاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے حکم نہیں تو یہ پھر آیا 103 بن گئے. اے رسول آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لے لیجیے. اچھا یہ جو لفظ ہے نا صدقہ، یہ ہمارے ذہنوں میں نا ایک بڑا گھٹیا سی چیز کا نام ہے. دینے والے نہیں، جس کو دے رہے ہوتے اس کے حوالے سے. ٹھیک ہے، صدقہ یہ کیا ہمارے ذہنوں میں صدقے کا میننگ کیا ہے؟ بھیک، خیرات. البتہ خیرات عربی بہت اچھا لفظ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اس کو خیرات دے. اصل میں خیرات آپ کو مل رہی ہوتی ہے، خیر کی جمع خیرات ہے. اصل میں تو آپ خیر اس کو ہیلپ کر کے آپ خیراتی ہوتے ہیں، اللہ کی خیرات کے ہم طلبگار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں جو دیا جا رہا ہے وہ خیرات ہے. نہ، آپ کو جو ملے گا اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے وہ خیرات. صدقہ بھیک نہیں ہے. صدقہ جو ہے وہ اگر آپ اس کا صحیح معنی کریں تو اللہ کی راہ میں خرچ کر، اللہ کی راہ میں خرچ کر. ہاں، بعض اللہ کی راہ میں خرچ ایسے ہیں کہ جو صرف ان کو لگتے ہیں، ان کے بنتے ہیں کہ جو مستحق کہلاتے ہیں، یعنی یا ان کی آمدنی ان کے اخراجات پورا نہیں کر رہی ہوتی، یا ان کی آمدنی ہوتی ہوئی. ٹھیک ہے، ورنہ صدقہ بہت بہترین معنی رکھتا ہے. اے رسول آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لیجئے، اس کے ذریعے آپ انہیں پاکیزہ اور بابرکت بنائیں. یعنی آپ جو دے رہے ہیں، آپ جو ان سے لیں گے، یہ پاک ہوگا. انسان جب خدا کی راہ میں دیتا ہے تو خود پاک ہوتا ہے. آپ کسی کو اس کو دے، خود یہ جو تو اس کو دے رہے ہیں خود پاک ہوگا. اگر اس کو دینا بنتا ہے تو تو نہیں دے گا تو نجس ہوگا، دے گا تو پاک ہوگا. اور بابرکت بنائیں اور ان کے حق میں دعا بھی کریں. یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے اور اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے. 104 کیا انہیں علم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات بھی وصول کرتا ہے. صدقہ کون لے رہا ہوتا ہے آپ سے؟ بندہ لے رہا ہوتا. لیکن روایت میں اس سے پہلے کہ صدقہ مستحق کے ہاتھ میں پہنچے، اس سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں. عجیب ہے. اللہ ہمیں غفلتوں سے نکلنے کی توفیق دے. مطلب میں خود بھی روایت پڑھ رہا ہوں تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ بعض اوقات انسان فقیر کو ایسے کھڑے ایسے کر کے دے، جبکہ یہاں پہ اللہ صدقے کو کیا بتا رہا ہے کہ اللہ صدقات لیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے ایک مثلا ایک فقیر کو پیسے دے دیں، ایک دفعہ آپ نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو کچھ ڈونیشن دے دی، دونوں صدقے. لیکن ادھر آپ کیا کریں، کیسے دیں؟ کرنٹ آج کل تو شاید آپ نہیں دیں، لوگ بہت تنگ آئے مہنگائی کی وجہ سے. لیکن میں مثال ہے، جب دیکھتے ہیں کہ لینے والا بڑا بہت بڑا ہے، پھر بندہ خود بھی بڑے ادب اداب سے. آپ دیکھیں اسلام کی تاریخ کیسی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کمیاں دور کرنے کی توفیق، اور جو آیات قرآن نے جو رویے بتائے ہیں پروردگار ہمیں وہ رویے اپنے اندر شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا انہیں علم نہیں ہے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں اور صدقات بھی وصول کرتے ہیں. بس اس کے بعد جب دیں صدقہ تو سامنے والے کو نہ دیکھیں، کیا دیکھیں؟ کس کو دے رہے ہو؟ اللہ کو. آپ کی نظر بدلے. اور اگر کہیں دینا بنتا ہے تو کس کو نہیں، آپ نہیں دے رہے تو کس کو نہیں دے رہے؟ کس کو نہیں دے رہے؟ اللہ کو. دین انسان کی ویو چینج ہو جاتی ہے، ویژن بدل جاتا ہے. اور یہ کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. 105 اور کہہ دیجئے لوگوں، اب یہ جنہوں نے مکس اپ کر دیا تھا ان سے کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن ہم تمہارا اگلا عمل دیکھیں گے. تمہارا عمل بتائے گا تم دل سے ماننا ہے یا ڈنڈی مار.
اور کہہ دیجئے لوگوں عمل کرو کہ تمہارے عمل کو عنقریب اللہ اور اس کا رسول اور مومنین دیکھیں گے، پھر جلد ہی تمہیں غیب و شہود کے جاننے والے کی طرف بیٹھا دیا جائے گا، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ یہاں پہ تم نے چکر دے بھی لیا، بعض منافق بہت ایکسپرٹ ہو، یہاں پہ چکر دے بھی لیا، تو جب اس کی طرف بیٹھائے جاؤ گے اسے کوئی چکر نہیں دے سکتا۔ 106 اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہے، وہ چاہے انہیں عذاب دے اور چاہے ان کی توبہ قبول کرے، اور اللہ بڑا دانا اور حکیم ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے بڑی خرابی کی تھی، جانے سے پیچھے رہ گئے تھے اور واپس آئے تو اللہ کے رسول نے ان کی معذرت قبول نہیں فرمائی اور حکم دیا کہ ان سے بائیکاٹ کر دیا جائے۔ ایسا حکم تھا کہ ان کی بیویوں نے بھی ان سے بات کرنا چھوڑ دی، تو یہ بیابانوں میں نکل گئے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ بعد میں سورۃ توبہ میں آگے آتا ہے کہ اللہ نے ان پر ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ جب ہوا پھر ان کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلا لیا جائے۔ اب 2:32 ہو گئے، آپ کیا کہتے ہیں انتظامیہ؟ تھوڑی سی اور مسجد ضرر سے نقصان، حالانکہ مسجد تو بڑی بابرکت جگہ ہو، لیکن اللہ نے مسجد کو ضرار بھی کہا۔ ہوا کیا تھا جب رسول اللہ ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ سے باہر قباء جو جگہ ہے وہاں پر کچھ دن کے لیے رکے، مولا علی اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کا انتظار کرتے ہیں۔ وہاں پر اسلام کی پہلی مسجد بنائی گئی جہاں پر آج بھی، اور روایات اشیاء سننے کی، وہاں پہ 2 رکعت نماز ایک عمرے کا اجر اور ثواب کرتے ہیں۔ تو جو لوگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب کو بار بار توفیق دے، تو وہاں پر پھر جاتے ہیں، نماز وغیرہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو وہاں یہ مسجد بنائی۔ اب کچھ عرصے کے بعد جو منافق تھے وہاں کے، تو انہوں نے کہا کہ کیا کریں، ایسی جگہ کو ہونی چاہیے جہاں پر آرام سے بیٹھے، کوئی اپنی شک نہ کرے، اور سازشیں بازشیں جو کرنی ہے وہاں بیٹھ اکٹھے ہونے کی جگہ۔ تو انہوں نے ایک مسجد بنائی، بارہ یہ بنایا کہ ہم یہ مسجد بنا رہے ہیں، جو لوگ ذرا ضعیف ہیں تو دور نہیں جا سکتے وہ اس میں آ جائے کریں گے۔ یہ وہ زمانہ جب رسول اللہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، اور انہوں نے چلاکی کیا لگائی اور بنا لی، تو رسول اللہ سے کہا کہ آپ آ کے افتتاح فرما دیں، آپ سے زیادہ بابرکت تو کوئی نہیں ہے۔ منافق بھی کبھی کبھی سامنے والے کو بابرکت کہہ رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے بابرکت سمجھتا نہیں۔ تو اس اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تبوک سے جب واپس آؤں گا تو تب میں تبوک سے واپسی میں یہ والی آیات کر آواز سنو۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے لیے، مسجدوں کی کفر کے لیے بنتی ہے، اور مومنین میں پھوٹ ڈالنے کے لیے مسجد بنائی، نیز ان لوگوں کی کمین گاہ کے طور پر جو پہلے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑ چکے۔ اللہ اور رسول کے دشمنوں کو مسجد میں آگے، مسجد میں تو یہ تو اچھی بات ہے، لیکن تاکہ اندر بیٹھ کے ملاقاتیں اور سازشیں کر سکیں، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارے ارادے تو نیک تھے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ 108 رسول اللہ کو انویٹیشن ہے افتتاح کرنے کی۔ اب اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما رہے ہیں، آپ ہرگز اس مسجد میں کھڑے نہ ہو، لیکن نماز نہیں پڑھیں۔ البتہ جو مسجد پہلے دن سے تقویٰ کی بنیاد پر قائم کی گئی، مسجد قباء، آپ جب جائیں گے نا تو اس کے محراب میں یہ والی آیت لکھی ہوئی، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ۔ مسجد قباء وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو صاف اور پاکیزہ رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتا ہے۔ ایک بات آپ سے کہوں، قرآن کی آیات ہوتی ہیں، ان کے جو پیار ہوتے ہیں یہ دائمی ہے تا قیامت۔ کوئی بھی مسجد آج اپنی انتظامیہ کی وجہ سے مسجد قباء بھی ہو سکتی ہے اور مسجد ضرار بھی ہو سکتی ہے۔
ٹھیک ہے، مسجد ہو یا امام بارگاہ ہو، جو اس کو چلا رہے ہیں وہ کون، کیا نظریات رکھتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، تفرقہ باز، ٹھیک ہے، گمراہی پھیلانے والے کام کر، اس کی بنا پر مسجد یا مسجد قباء کی امام بارگاہ یا مسجد امام بارگاہ حرام آج بھی ہوئی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا جو سادے لوگ ہوتے ہیں وہ ظاہری تقدس پر دھوکہ کھا جاتے ہیں، کیسے ریزوں پر قرآن سے دھوکہ کھا گئے، اور ایسا دھوکہ کھا کے وہ حرکت کر دیتے ہیں کہ جو اسلام کے بدن پہ وہ سبب لگاتی ہے کہ جو بھرا ہی نہیں آئے، ظاہر قرآن کے اس کا کاغذ اور چمڑے کا دھوکہ کھا اور مولا کی بات نہیں کر۔ وہ لشکر شام نے بھی انہی کو ٹارگیٹ کیا تھا، موٹی عقلوں والوں کہ جو چیز کو صرف موٹی عقل سے دیکھتے ہیں، اس سے آگے ان کو مقام، اور الٹا ہمارے یہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے درے کی بندوق، ذرا قبائلی لفظ، پان کی بندوق، کیا مطلب، یہاں فائر کرو نا وہ کبھی کبھی پیچھے چل جاتی ہے، اگلے دشمن کو مارنے کی جگہ اس کو جو بارود ہے وہ پیچھے کی طرف سے نکل آتا ہے۔ تو کچھ مومن ایسے ہوتے ہیں کہ جو جب بھی چلتے ہیں پیچھے اپنے کو نقصان پہنچاتے ہیں، دشمن کو نقصان نہیں، مومنوں کی صفوں میں افتراق پیدا کریں گے، تفرقہ پیدا کریں گے، افواہیں اڑائیں گے، ٹھیک ہے، ایسی باتیں کریں گے جس سے مومن اکٹھے نہ ہو سکے، اتحاد نہ ہو سکے۔ یہ درے کی بندوقیں ہوتی ہیں، پیچھے چلتے ہیں، بیک فائر کرتے ہیں، سامنے فائر، دشمن کبھی ان کے فائر سے نہیں ڈرتا بلکہ ان کو استعمال کرتا ہے مومنوں کو خراب کرنے۔ 109 بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خوف خدا اور اس کی رضا پہ رکھی ہو، جس نے مسجد کی بنیاد سے رکھی ہے نا کہ میں نے ان کی مسجد میں نہیں جانا، اس کی بنیاد خوف خدا پر نہیں۔ خوف خدا کہتا ہے کہ وہی ٹھیک ہے، تیرے پاس پیسے ہیں اور تو چودھری بھی پڑھا ہے، پیسہ بھی بہت تیرے پاس، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو مومنوں کو 2 گروہ میں بانٹ دے، کہو آپ لوگ کی مسجد میں نہیں جانا، ان کی مسجد کا کیا مطلب؟ ساری باتیں تفصیل طلب ہے لیکن میں اس سے زیادہ وقت نہیں۔ بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خوف خدا اور اس کی رضا طلبی پر رکھی ہو، وہ بہتر ہے یا وہ، اب مثال دیکھیے الگ، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گرنے والی کھائی کے کنارے رکھی ہو۔ آپ نے دیکھا دریا جب تیز بہتا ہے پہاڑی علاقوں میں تو وہ نیچے سے کاٹتا رہتا ہے اور وہ اوپر یوں کھائی سے بچ جاتی ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے دھڑام سے اندر گر جاتی ہے۔ اس کی مثال دے رہا ہوں، یہ جس نے یہ عبادت بنائی یہ اس کا انجام ہلاکت گرے، اور اس کھائی کا نام کیا ہے، اللہ کے خود اس کھائی کا نام بھی بتا رہا ہے۔ یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گرنے والی کھائی کے کنارے پہ رکھی ہے، چنانچہ وہ اسے لے کر آتش جہنم میں جا گیا۔ کھائی کا نام کیا ہے؟ جہنم۔ اب بظاہر مسجد بنائی ہے لیکن کچھ مسجدیں بنانا بھی جہنم میں لے جاتا ہے۔ کب؟ کہ جب ہدف کیا ہو، یا اپنی اکڑ، ٹھیک ہے نا، میں دیکھ لوں گا، اس طرح بنی ہوئی مسجد اور امام بارگاہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے، بلکہ فنہارا بھی فی نار جہنم، اس کو لے کر جہنم گھستے ہیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ 110 ان لوگوں کی بنائی ہوئی یہ عمارت ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو، اتنا پیار ہے انہیں اس سے، اور ادھر سے ڈر بھی ہے، پتہ نہ چاہتے، کشم ہے، اور اللہ بڑا دانا حکمت والا ہے۔ 111 یہ آیت اللہ اس میں جتنا بھی ہمیں اس میں شامل ہونے کی توفیق دے دے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ یہ اس کے لیے بندے کو کیا کرنا، بہت خوبصورت ہے۔ یقیناً اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے عوض خرید لی۔ سودا کیسے ہوتا ہے؟ آپ کو کوئی چیز پسند آتی ہے دکان پر، آپ ایسے اٹھا لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہی جنت کے چکر میں اس کی پیمنٹ کرنی ہوتی، ٹھیک ہے، تو پیمنٹ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال خرید، اور اللہ کو ہر جان اور مال خریدنے کے لیے پسند بھی نہیں آتا۔ آپ لوگ دکان پہ جاتے ہیں،
ٹھیک ہے. تو اگر آپ کا شاپنگ کا مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں شاپنگ کا بڑا ٹیسٹ جس کا اچھا ہے, بڑا زبردست ہے, تو جس کا ٹیسٹ اچھا ہو وہ ہلکی پھلکی چیزیں اس کی نظر دکھتی نہیں, بہترین چیز جو بڑی ہوتی ہے نا وہ کہتا ہے یہ خرید. تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا بازار, وہ 2 نمبر مال خریدتا ہی نہیں, گندا مال خریدتا ہی نہیں. اب یہاں دیکھیں اللہ کیسے مومن کہتا ہے, اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کا مال خرید لیا. اللہ خریدار بن گیا, کہا یہ مال میں خریدوں گا, یہ دنیا کے لیے مت دینا, اسے یہ مجھے دے. تو پیمنٹ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, اللہ نے پیمنٹ دی ہے جنت. تو کیا کرتے ہیں یہ لوگ, چونکہ تبوک کی باتیں, وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں, مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی. یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں اللہ کے ذمہ پکا بات ہے, یعنی یہ کوئی ابھی لیٹسٹ نہیں ہے, یہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے. ہر زمانے کا 1 نمبر مال اللہ کہتا ہے یہ مجھے دو, جان بھی مجھے دو, مال بھی مجھے دو, اور جنت دے دو. اور اللہ سے بڑھ کر اپنا عہد پورا کرنے والا کون؟ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے سے دوسروں سے ایگریمنٹ کرتے ہو, میرے سے کیوں نہیں کرتے؟ میرے سے زیادہ کون ایگریمنٹ پورا کرے؟ بس تم نے اللہ کے ساتھ جو سودا کیا ہے اس پر خوشیاں مناؤ, یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے. اگر یہ سودا کر لیا, ایویں نہیں خوشیاں مناؤ, ٹھیک ہے, اگر یہ سودا کر لیا کہ تیری جان اور میرا مال کس کا ہے, تو ابھی صرف کہنے کی بات نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ میرا مال نہیں ہے یہ اس کا مال ہے, اس کا مطلب ہے وہ جیسے کہے گا ویسے یوز ہو رہا ہے. نہ کہ اللہ کا مال ہے اور رات کو 2 نمبریاں کرو اسی مال کے ساتھ, یہ اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہے. بلکہ کہے میری جان یعنی میری عقل, میری صلاحیتیں, یہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں ہوگی. میرا مال اللہ کے دیا, اللہ نے دیا بھی اللہ کا ہو, لیکن اب چونکہ میرے اختیار میں دی ہے تو میں اپنے اختیار سے پھر کہہ رہا ہوں کہ اللہ تیری مرضی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. یہ ہے تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر خوشیاں مناؤ. ایگریمنٹ ہو گیا اللہ کا بندے کا, اس سے بڑا ایگریمنٹ کیا ہو, اس پہ خوشیاں مناؤ. ایک ہے اس ایگریمنٹ پہ خدا کے راستے میں دیکھ خوشیاں منانا, اور ایک یہ کہ سب لوگ جرمانہ لینے کے لیے آ گئے, پھر بس لوگ مولانا صاحب آ گئے, مسجد کی انتظامیہ والے آ گئے, ابھی یہ سو والے آ گئے, مر گئے یار, جب باتیں کرتے کوئی نہ کوئی چیز لے گئی جاتی. تو ایسا نہ سمجھے گا, ہاں انسان کی توفیق ہے, نہیں ہے, کم ہے زیادہ, کچھ نہ کچھ شامل کر. قیامت کے دن اللہ ایک پیسے کا حساب آپ کو واپس کرے گا. اللہ کا آڈٹ جو آفس ہے نا اکاؤنٹنگ کا, وہ بڑا ایکوریٹ ہے, اور اللہ کا جو پروفٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اگر خلوص زیادہ ہو تو فرماتا ہے کہ اجر کبھی فرماتا ہے 1 کے بدلے 10 دے گا, کبھی فرماتا ہے کئی گنا کر دے گا, کبھی فرماتا ہے بغیر حساب. اللہ کوئی چیز بے حساب نہیں ہے, لیکن بندہ حساب نہیں کر سکتا کیونکہ بندہ محدود ہے. سلوات پڑھتے ہیں یہ میں آج کے لیے جو ہے نا مثلا یہاں پہ میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں, چونکہ 15 منٹ اوپر ہو گئے. یہ کیونکہ آگے بات پھر دوسری شروع ہو رہی ہے, آیت نمبر 112. اب اللہ نے اس میں جو ایگریمنٹ کیا ہے نا جن کے ساتھ, ان کی صفات بتایا, پھر یہ ہوتے کیسے, یہ دکھتے کیسے ہیں, ان کے بارے میں کیا تصویر تمہیں نظر آئے گی اپنے ذہنوں میں, یہ ان کی صفات کیا ہوگی. التائبون, توبہ کرنے والے, یعنی عادی گناہ والے نہیں ہوتے, اگر غلطی ہو جائے فوراً توبہ کرنا. اللہ توبہ یعنی پلٹنا. التائبون العابدون, عبادت گزار. الحامدون, حمد کرنے والے. السائحون, اللہ کے لیے سفر کرنے والے, سفر خدا کے لیے. الراکعون, رکوع کرنے والے. الساجدون, سجدے کرنے والے. الامرون بالمعروف, یہ نہیں کہتے ہو کرنا تو انہوں نے اپنی قبر میں جانا, ہمیں کیا, ہم کو گندوں کے منہ لگے. امر بالمعروف کرتے, کہتے نہیں کوشش کرتے ہیں روکنے کی. یہ نہیں نماز پڑھتا, کہتے ہیں نماز اس کو پڑھانے کی کوشش کرتے. الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر, برائیوں سے روکنے والے. امام زین کے پیروکار. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر, یہ والے جنہوں نے اللہ سے ایگریمنٹ کیا اس کے بعد پھر یہ کام کر رہے ہیں. یہ نہیں ایگریمنٹ کیا ہوا کر رہے الٹے.
والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. کیا مطلب؟ یہ اللہ نے ریڈ لائن کھینچی ہے، اسے میں نے کراس نہیں کرنا، چاہے جتنا مرضی فائدہ ہو رہا ہو، چاہے جتنا مرضی لذت مجھے اپنی طرف بلا رہی ہو، یہ میں نے کراس حفاظت کرتے ہیں اللہ کی حدود. وبشر المؤمنین، اور اے رسول مومنوں کو خوشخبری سنا دیں. یہ ہے قرآن کا مومن. ایک مومن وہ ہے کہ جو پیدائشی، چونکہ اس کا ایک مسلک میں پیدائش ملا تھا مومن. میں بات کو تمام کرتا ہوں، شاید میں نے پہلے آپ کو